अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमने अपनी पिछली एपिसोड में देख लिया है कि क्या हुआ था और क्या सीन क्रिएट हो चुका है अब। तो अब आगे देखते हैं कि क्या इस बार शयान और तानिया की शादी हो पाएगी या फिर मुजदान और मलीहा की तरह इनकी भी कहानी किसी और मोड़ पे ही चली जाएगी। अगले दिन तानिया दिनचर्या सोती रही क्योंकि छुट्टी का दिन था, इसलिए किसी ने जगाया भी नहीं। 12 बजे वो उठी तो नाश्ते में सिर्फ चाय का कप ही मिला और बाद में सबके साथ दोपहर का खाना खाया। किसी भी तरह के सवाल जवाब से बचने के लिए वो सारा वक्त उमैर और उज़ैर के साथ रही और खाने के बाद खुद ही क्रिकेट खेलने का प्रोग्राम बना लिया। उज़ैर बैटिंग कर रहा था, नूरुल हुदा बॉलिंग करने रहे। तानिया और उमैर फील्डर्स थे और बाबा जान एम्पायर। मरियम स्टैंड में बैठे शायकीन की तरह नारे लगा रही थी। शाबाश, छक्का लगाओ इस बाल पर। जब तक नूरुल हुदा खुद बेहोश होकर ना गिर पड़े, विकेट नहीं छोड़ना। बॉलिंग के लिए भागते नूरुल हुदा रुके और उनकी तरफ देख कर कहा, ओ बीवी, अल्लाह का खौफ करो, शोहर का बहुत हक होता है। वो तरकी बातर की बोली, मैं सिर्फ बीवी नहीं हूँ, माँ भी हूँ। और माँ के लिए औलाद से बढ़कर कुछ नहीं होता, यहाँ तक कि बच्चों का बाप भी नहीं। कम ऑन उज़ैर, आज जरा अपने बाप के छक्के तो छुड़ाओ। उदास मत हो पापा। नूरुल हुदा की उतरी शक्ल देखकर तानिया उनसे बोली, बीवी ना सही पर बेटी आपके साथ है। थैंक यू स्वीट हार्ट, वो मजलूमियत से बोले। मेंशन नॉट। बस आप जल्दी से उज़ैर को आउट कर दें, फिर मैं बैटिंग करूंगी। उमैर घोर कर बोला, देखा पापा, ये लालची खातून आखिर आपका साथ क्यों दे रही है। इधर आओ, तुम्हें मैं बताता हूँ। वो नाक पर ऐनक सही करके उमैर पर झपटी। जिसको मार कुटाई करनी है शौक से कर ले, पर याद रखना किसी को एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा। ओके ओके। बाबा जान की वार्निंग पर सब अपनी पोजीशन पर वापस चले गए। नूरुल हुदा फर्स्ट बॉलर थे। लंबे रन अप के साथ उन्होंने बॉल फेंकी, जिसे उजैर ने लाउन से बाहर खींच दिया। एडिटिस ऑस्कस एम्पायर ने कमेंट्री की और मरियम तालियां बजाने लगी। बाल के पीछे भागती तानिया ने सफ़ेद शलवार कमीज में मुजदान को वॉचमैन के साथ गेट पर देखा तो ठटक कर रुक गई। फिर फौरन उसने पलट कर नूरुल हुदा और बाबा जान की तरफ देखा। वो लोग भी मुजदान को देख चुके थे। नूरुल हुदा ने वॉचमैन में को आवाज़ लगाकर कहा, आने दो। मुजदान इजाज़त मिलते ही उस तरफ आ गए। तानिया को उन्होंने कसदन नज़रअंदाज कर दिया था। नूरुल हुदा भी कुछ कदम आगे बढ़ आए। अस्सलाम वालेकुम। मुजदान ने अपनायत भरी मुस्कुराहट के साथ अपना हाथ मुसाफे के लिए बढ़ाया, जिसे थामते हुए नूरुल हुदा के चेहरे पर वैसी ही अजनबियत थी जैसे बाबा जान के चेहरे पर थी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं हादी भाई? ये हादी कौन है? उज़ैर ने आंखें नीची कर कर उमैर से पूछा। उसने कांधे उचकार कर लाइल्मी का इजहार कर दिया, मगर नूरुल हुदा चौंक गए थे। उन्होंने गौर से वजदान के चेहरे को देखा और पूछा, आप हैं कौन? उन्होंने धीरे से कहा, मेरा नाम वजदान मुस्तफ़ा है। नूरुल हुदा और बाबा जान ठटक गए, जैसे महसूस करके भी बोले, शायद आपको याद ना हो, पर मैं आपसे एक बार पहले मिल चुका हूँ और आज हमारी दूसरी मुलाकात है। नूरुल हुदा ने गौर से उन्हें देखा। अगर तुम वजदान मुस्तफ़ा हो तो ये हमारी दूसरी नहीं बल्कि तीसरी मुलाकात है, और ये मानना मेरे लिए मुश्किल है कि तुम इस दूसरी मुलाकात को कभी भूल पाओगे। नूरुल हुदा ने ठहर ठहर कर कहा, बहुत सी यादें ऐसी होती हैं जिन्हें इंसान भुला नहीं पाता, मगर उन्हें भूल जाने की ख्वाहिश तो कर सकता है। उन्होंने ज़ेरे लब कहा, मैं जानता हूँ हादी भाई, मुझसे मिलना आप और बाबा जान के लिए कुछ ऐसा खुशगवार भी नहीं, बल्कि शायद बाबा जान तो मेरी सूरत भी ना देखना चाहते हों, लेकिन आप दोनों से मेरी मुलाकात बहुत ज़रूरी हो गई थी। नूरुल हुदा उन्हें देखते रहे, फिर तौक़ुफ़ के बाद कहा, आओ अंदर चलकर बात करते हैं। वो मुस्कुराए, फिर बाबा जान की तरफ मुड़े जो उन्हें अजीब सी नज़रों से देख रहे थे। ये मुलाकात आपके बगैर अधूरी है बाबा जान। वो अपनी जगह से हिले भी नहीं। आज तो उसे मौका दें बाबा जान कि ये अपनी बात कह सके। उन्हें खामोश देखकर नूरुल हुदा ने यासियत भरे अंदाज में इसरार किया था। बाबा जान की आंखें झिलमिला गईं। मुजदान के चेहरे से नज़र हटाते हुए वो आगे बढ़े। फिर वो तीनों साथ साथ चलते ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गए। मामा, आप इन्हें जानती हैं? तानिया ने मरियम को कुरीदा। नहीं। और आपने सुना मामा, वो पापा को हादी भाई कह रहे थे। उज़ैर ने पॉइंट आउट किया तो मरियम भी हैरत का इजहार करते हुए बोली, मैंने किसी को नूरुल हुदा के लिए ये नाम इस्तेमाल करते नहीं सुना, शायद पुराने मिलने वाले होंगे। उन्होंने क्यास लगाया। एनीवे, मैं बहादुर को चाय का कह दूँ।
تانیہ نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا اور چلتے ہوئے کچن میں آ گئی۔ بہادر، ایک زبردست سی چائے اور کچھ اسنیکس اندر ڈرائنگ روم میں لے جاؤ، ایک خاص مہمان آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی، کہہ کر بہادر چائے کے انتظام کرنے لگا۔ کچن کے دروازے تک آ کر تانیہ کو ایک خیال آیا تو وہ واپس پلٹی اور کچن ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھتی بہادر سے بولی، پوچھو کہ نہیں کون آیا ہے؟ کون آیا تانیہ بی بی؟ تانیہ کی فرمائش پر اس نے پوچھا۔ وہ اس کے رد عمل کو سوچ کر شرارت سے بولی، ملیحہ فاروقی کے شوہر آئے ہیں۔ کیا؟ بہادر نے بڑا سامنا کھول کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہوں، اور تمہاری ملیحہ بی بی کا ایک بیٹا بھی ہے۔ وہ بہادر کی حیرت سے ہنس اٹھا کر بولی تو بہادر کا منہ کچھ اور کھل گیا۔ ملیحہ بی بی کا بیٹا؟ تانیہ نے سر ہلا کر اس کی شکل دیکھی جو منہ پر دونوں ہاتھ رکھے تانیہ کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ آپ بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہیں نا؟ کرنل صاحب کی بیٹی کے بارے میں؟ ہاں، میں تمہاری بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں، ملیحہ فاروقی کے بارے میں۔ کیا بھول گئے تم؟ وہ ایک دم ہی افسردہ ہو گیا تھا۔ وہ ایسی نہیں تھیں کہ کوئی انہیں بھول جاتا، پر یہاں تو کسی نے انہیں یاد ہی نہیں رکھا۔ پھر اس نے تانیہ کی طرف دیکھ کر اچنبھے سے کہا، لیکن آپ نے یہ ابھی کیا بات کہی؟ بی بی صاحب کا تو کوئی بیٹا نہیں ہے اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہنسی۔ نہیں بہادر، ملیحہ فاروقی کی شادی ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو اے ایس پی ہے۔ جانتے ہو اے ایس پی پولیس کا بڑا افسر ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا تانیہ بی بی، مگر وہ پولیس والا بی بی صاحب کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اریل پن سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بی بی صاحب مر گئی تھیں۔ تانیہ کتنی ہی دیر ہنستی رہی، پھر کہا، ٹھیک ہے وہ مر گئی تھیں، مگر مرنے سے پہلے لوگ شادی بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ مگر تانیہ بی بی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ وہ اب بھی ڈرا ہوا تھا۔ تانیہ چھوٹے بچے کی طرح اسے سمجھانے لگی، دیکھو، جب وہ یہاں سے گئی تھیں تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے وجدان مصطفیٰ سے شادی کر لی، پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ مر گئیں۔ وہ الجھ کر بولا، مگر بی بی صاحب کہیں نہیں گئی تھیں، اسی گھر میں ان کی موت ہوئی تھی اور اسی گھر سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ کیا؟ اب کہ تانیہ حیران رہ گئی۔ جی تانیہ بی بی، بی بی صاحب کواری مر گئی تھیں، ان کی شادی تو کبھی ہوئی ہی نہیں تھی۔ تانیہ کے سر میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ وہ آہستہ سے ٹیبل سے اتر گئی اور بہادر کہتا جا رہا تھا، پتہ نہیں تانیہ بی بی آپ کو کسی نے کیا بتایا ہے، لیکن ہمیں اس بارے میں بات کرنے سے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ وہ تو آپ نے مرنے والی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی تو ہم بھی بول پڑے، پر آپ آگے ہم سے کچھ نہ پوچھیے گا، اور آگے رکھا بھی کیا ہے؟ وہ بیچاری مر گئی اور ساری باتیں ختم ہو گئی۔ بڑی نیک لڑکی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ بات ختم نہیں ہوئی، اس نے دل میں کہا، باتیں تو شروع ہوئی ہیں۔ جب ملیحہ نے دادا جان کے کسی حکم کی سرتابی نہیں کی تو اسے گمنام کیوں کر دیا گیا؟ اس کی موت کن حالات میں ہوئی اور کیوں اسے پراسرار بنایا جا رہا ہے؟ اور سب سے اہم چیز، یہ بات کیوں مشہور کی گئی کہ وہ وجدان مصطفیٰ کی بیوی تھی؟ اور ان کی اصل بیوی اور شایان کی ماں کون ہے؟ اور اس کی شخصیت کو کیوں چھپایا گیا ہے؟ اور کیوں شایان کو بھی یہ یقین دلایا گیا کہ وہ ملیحہ کا بیٹا ہے؟ سوال ہر طرف بکھرے تھے پر جواب کہیں نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور ڈرائنگ روم کے گلاس ڈور سے اندر دیکھنے لگی، جہاں سے پردہ ہٹا ہوا تھا۔ دادا جان صوفے پر بیٹھے بار بار پہلو بدل رہے تھے، اور نور الہدیٰ وجدان کے ساتھ بیٹھے ان کے کاندھے پر بازو پھیلائے دھیرے دھیرے بولتے وجدان کی بات بڑے دھیان سے سن رہے تھے۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ نور الہدیٰ اور بابا جان کبھی ملیحہ کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے۔ اب اس نے وجدان کا نام بھی اس فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ نہ جانے اب یہ تینوں اندر بیٹھے کون سا اسکرین پلان کر رہے ہیں۔ وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ نے سب سے زیادہ چاہا تھا، اس کے بارے میں سچ بتانے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں اس کی اذیت پر جھوٹ کے پردے کیوں ڈالے گئے۔ کوئی ہے تو اسے بیٹی ماننے کو تیار نہیں، اور کوئی کہتا ہے کہ وہ اس کے بچے کی ماں تھی۔ کیا گورکھ دھندا ہے۔ وہ چلتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ کہانی کے چار بنیادی کرداروں میں سے ایک موت کی آغوش میں چلا گیا، اور باقی تین جو بھی بولیں گے وہ سچ نہیں ہوگا، مگر شاید کہانی کا کوئی ثانوی کردار سچ بولنے پر آمادہ ہو جائے، جیسے سمیرا۔ آف کورس، اس نے اپنے خیال کی تائید کی، سمیرا کو ضرور پتہ ہوگا کہ ملیحہ کی موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو باقی کی الجھنیں بھی سلجھ جائیں گی، لیکن سمیرا کو میں کہاں ڈھونڈوں گی؟ میں نے تو کبھی ملیحہ کے ننھیال میں سے کسی کو قصر فاروقی میں آتا جاتا نہیں دیکھا، تو پھر سمیرا سے میں کیسے ملوں گی؟ وہ سوچنے لگی، میری ممی شایان کی مدر کی کزن ہے۔ تانیہ کو اچانک فائزہ کی بات یاد آئی اور اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ او مائی گاڈ! فائزہ اور شایان کی مائیں آپس میں کزنز تھیں۔
شایان کی ماں کی حیثیت سے تو سب ملیحہ کو ہی جانتے ہیں، اور فائزہ کی ماں ہیں سمیرہ آنٹی، اور فائزہ آفاق یعنی سمیرہ آفاق۔ اٹس ریئلی امیزنگ، وہ ہنسنے لگی۔ میں 3 سال سے اس گھر میں جا رہی ہوں جس کے رہنے والوں کا رشتہ قصر فاروقی سے برسوں پہلے ختم ہو چکا ہے، اور جواد کی انگیجمنٹ والے دن آفاق انکل پاپا کے نام پر چونکے بھی تو تھے۔ شک کی تو گنجائش ہی نہیں۔ اور اب آگے کی کہانی سمیرہ آنٹی سنائیں گی۔ وہ جوش سے چلتی اپنے کمرے سے کار کی چابی اٹھا کر پورچ میں آ گئی، اور کچھ ہی دیر میں وہ فائزہ کے گھر پر تھی۔ فائزہ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تم؟ ہاں میں۔ لیکن تم اس قدر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے رات تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا؟ فائزہ انسنی کرتے ہوئے بولی۔ میں شروع سے ہی چاہتی تھی کہ تمہاری اور شایان کی شادی ہو جائے، اور شایان کو تمہارے پاپا کا نام سن کر ہی آؤٹ پٹانگ قسم کے خوف ستانے لگے تھے، اور کل میں نے شایان کو جھوٹ بول کر اسی لیے بلوایا تھا کہ تم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو گے تو شاید اس کے دماغ سے خوف نکل جائے۔ پھر تم بھی اس کی بات مان گئی تو آخری حل یہی بچا تھا کہ میں وجدان انکل کو سب بتا دوں، اور میں نے انہیں سب بتا دیا۔ اچھا، تو اس لیے وہ پاپا اور دادا جان سے ملنے گھر آ پہنچے؟ میں بھی حیران تھی کہ اتنے سالوں میں تو وہ کبھی دادا جان سے ملنے نہیں آئے، تو آج کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا وجدان انکل تمہارے گھر آئے تھے؟ فائزہ پوچھنے لگی۔ آئے نہیں تھے، اس وقت بھی قصر فاروقی میں موجود ہیں۔ بہت بد اخلاق ہو، اتنے برسوں بعد وہ تم لوگوں سے ملنے آئے اور تمہیں انہیں چھوڑ کر یہاں چلی آئیں۔ فائزہ نے اسے سرزنش کی۔ ان کی پاپا اور دادا جان کے ساتھ خفیہ میٹنگ چل رہی ہے، اس لیے میری بد اخلاقی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا سنو، میں آج خاص طور پر آنٹی سے ملنے آئی ہوں۔ انہیں کمرے میں بلا لو۔ وہ اپنے مطلب کی بات پر آ گئی۔ خیریت؟ فائزہ نے پوچھا۔ ہاں بس تمہیں انہیں بلا لاؤ۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر اٹھی اور روم سے چلی گئی۔ فائزہ بتا رہی تھی تم خاص طور پر مجھ سے ملنے آئی ہو؟ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد وہ محتاط انداز میں بولی۔ جی آنٹی، آپ سے کچھ ضروری باتیں کرنی ہیں۔ کہو۔ 1 منٹ۔ ان کی اجازت پا کر اس نے فائزہ کی طرف رخ کیا۔ فائزہ، ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ وہ حیران تو ہوئی مگر فوراً ہی جانے کو کھڑی بھی ہو گئی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں۔ کسی تکلف کی ضرورت نہیں، بس اتنا خیال رکھنا جب تک میں کمرے کا دروازہ کھول نہ دوں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے۔ جیسا تم کہو، وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر گئی۔ جی، تو شروع کریں، اس نے سمیرہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ تانیہ نے محسوس کیا کہ وہ کچھ مضطرب سی تھی۔ مجھے جانتی ہیں؟ انہیں خاموش دیکھ کر تانیہ نے سوال کیا۔ سمیرہ اس کے لہجے سے سمجھ گئی کہ اس سوال کا مطلب کیا تھا، اور کہا، تم نور خدا کی بیٹی ہو، اور آپ افتخار حسن کی بیٹی ہیں۔ تانیہ نے ان کے چپ ہوتے ہی کہا، میرا مطلب ہے ملیحہ کے ماموں افتخار حسن کی بیٹی۔ تمہیں فائزہ نے بتایا ہوگا۔ انہوں نے فوراً قیاس لگایا۔ نہیں، مجھے ملیحہ نے بتایا ہے۔ سمیرہ نے اسے اس طرح دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، مگر بحث نہیں کی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر اب لگ رہا ہے مجھے اس رویے پر ایک بار پھر غور کر لینا چاہیے۔ وہ دانستہ بدلحاظ ہوئی۔ اور اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ تانیہ ایک دم سے بھڑک اٹھی۔ جی، جو لڑکی آپ کو اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھی، آپ اس پر بہتان لگاتی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ملیحہ گھر سے بھاگی تھی۔ تو پھر ملیحہ اور وجدان کی شادی کیوں کر ہوئی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ملیحہ کا اپنے بابا جان کے ساتھ اس ایشو پر جھگڑا ہو گیا تھا، پھر بات بھر گئی اور ان حالات میں اسے گھر چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ بعد میں ابو اور چاچو نے دونوں نے صلاح کی کوشش بھی کی، مگر پھوپھا جان نے کہہ دیا کہ ملیحہ ان کے لیے مر چکی ہے۔ اس کے بعد سب کو یہی مناسب لگا کہ ملیحہ کی شادی وجدان سے کر دی جائے۔ وہ وجدان کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، اسے باقاعدہ رخصت کیا گیا تھا۔ وہ غصے سے چبا چبا کر بولی۔ تانیہ نے سکون سے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر کہا، ان کا انتقال کس طرح ہوا؟ وہ ایک پل کو رکی، پھر کہا، شایان کی پیدائش پر ملیحہ کی وفات ہو گئی تھی۔ مگر کس طرح؟ وہ پوچھ رہی تھی، سمیرہ زچ ہو گئی۔ بچے پیدا کرتے وقت اکثر عورتیں مر جاتی ہیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ حیران ہونے کی بات تو ہے نا؟ ان کی بات پر غور کرتی ہوئی وہ اٹھی اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں بازو لپیٹ کر کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ سمیرہ جھمبے سے بولی تو تانیہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولی، اگر ایک ایسی عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جائے جس کے ہاں کبھی بچہ پیدا ہی نہیں ہوا تھا تو سن کر حیرت تو ہوگی۔ اس بار سمیرہ کچھ بول نہیں پائی۔ ملیحہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے بڑے سکون سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک ایسی لڑکی جو مر چکی ہے، اس کے بارے میں اتنا بھرا جھوٹ کہ وہ کسی کی بیوی اور کسی کے بچے کی ماں تھی، بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ چپ ہوئی، پھر طنزیہ طور پر ہنسی کے ساتھ بولی، لیکن آپ کیا کسی مرے ہوئے کا لحاظ کریں گی جب آپ نے زندہ لوگوں کا لحاظ نہیں کیا؟ شایان کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے؟ جسے وہ ماں سمجھتا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے، اگر پتہ چل جائے تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور وہ بدنصیب ماں
جس نے اسے پیدا کیا ہے اس پر کتنا ظلم کیا ہے آپ سب نے، اور آج میری زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی برباد ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ملیحہ فاروقی کا بیٹا ہے، شایان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا، اور میں سچ جان کر بھی اسے بتا نہیں سکتی، کیونکہ میں جانتی ہوں وہ کبھی سہ نہیں پائے گا کہ جس باپ سے وہ اتنی محبت کرتا ہے اسی نے اس کی ماں کی شناخت کے حوالے سے اسے دھوکہ دیا۔ وہ رکی اور شکایتی نگاہوں سے سمیرا کو دیکھنے لگی، جن کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے لگے تھے۔ دادا جان، بابا جان، وجدان اور آپ، ملیحہ نے ہر ایک سے محبت کی، اور اس کے مرنے کے بعد آپ سب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ بابا اور دادا جان یوں اس کے ذکر سے لاتعلق ہو گئے جیسے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی، اور وجدان جو ملیحہ کے لیے یقین کا چہرہ تھا، اس کے چہرے کو دھوکہ بنا کر اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے رہے، اور آپ نے وجدان کو ایسے کرنے دیا؟ کس قدر بد نصیب تھی وہ! اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ سمیرا کی آنکھیں اور بھی شدت سے بہنے لگیں، مگر تانیہ اس پر ترس کھائے بغیر بولتی رہی۔ جھوٹ کا یہ محل کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتائیں، میری اور شایان کی زندگیوں کو برباد کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ جواب دیں، یا دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں؟ اس کی آواز مزید تیز ہو گئی۔ آج تو آنسو بہا رہی ہیں، مگر جب ملیحہ کی موت کا تماشا بنا رہی تھیں اس وقت آپ کے آنسو کہاں تھے؟ میں نے ملیحہ کی موت کا تماشا نہیں بنایا، وہ چلا اٹھی۔ ہاں، وہ بد نصیب تھی، مگر کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ پھر وہ آنسو پونچھے بغیر ہولے سے بولنے لگی، مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ ملیحہ مر چکی ہے۔ کس نے سوچا تھا وہ اس طرح مر جائے گی؟ جیتے جی کبھی نہیں ستایا اور مر کر سب کے لیے عمر بھر کا عذاب بن گئی۔ انہوں نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی پریوں کی داستان نہیں جسے سننے کے شوق میں تم یہاں چلی آئی۔ جانتی ہوں یہ پریوں کی داستان نہیں ہے، مگر پری کی داستان تو ہے جو جادو نگری میں کھو گئی۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے تانیہ نے اس بار رسان سے کہا تھا۔ سمیرا بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور دھیرے دھیرے ماضی کے پردے ہٹانے لگی۔ آفاق چونک تو تبھی گیا تھا جب اس نے شام کے پس منظر میں ملیحہ اور وجدان کو ایک دوجے میں کھوئے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس نے خود کو کسی بھی قیاس رائی سے محفوظ رکھا۔ وہ ملیحہ اور وجدان دونوں کو ہی اچھی طرح جانتا تھا۔ ملیحہ سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی، اور وجدان بھی سلجھے مزاج کا شخص تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا۔ آفاق نے اسے کبھی لڑکیوں میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں سے ہی کسی نادانی کی امید رکھنا فضول تھا۔ بعد کے دنوں میں آفاق نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیازی برتتے ہی دیکھا، مگر اسے یوں محسوس ہوتا تھا کہ وہ پوری جان سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں۔ پھر وہ لمحوں کی بے اختیاریاں بھی آفاق سے چھپی نہ رہ سکیں، لیکن وہ مستقل انہیں اپنا وہن سمجھ کر جھٹکتا رہا۔ مگر جس دن نور الہدیٰ ملیحہ کو لینے آئے تھے، آفاق نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا تھا۔ آفاق اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو بھی وجدان وہیں کھڑا تھا۔ کہاں کھو گئے؟ وجدان نے اپنے خیال سے ابھر کر آفاق کو دیکھا۔ میں نہیں کھویا، دل کھو گیا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ آفاق سنجیدہ تھا۔ وجدان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، مذاق کر رہا ہوں، اور اب اندر چلو، یہاں تو بہت دھوپ ہے۔ وجدان بات بدل گیا تھا، لیکن آفاق کو یقین ہو گیا کہ ان دو سلجھے ہوئے لوگوں کے درمیان کوئی الجھا ہوا سا تعلق ضرور ہے۔ وہ وجدان سے اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس روز موقع نہیں مل سکا، اور اگلے دن آفاق اور سمیرا ہنی مون کے لیے شمالی علاقے جا چلے گئے۔ پھر 10 دن بعد ان کی واپسی ہوئی۔ دوسرے ہی دن وہ وجدان سے ملنے اپنے پاپا کے آفس گیا تھا، مگر وہ وہاں ملا ہی نہیں تو واپس آ گیا۔ آج آفس آئے تھے؟ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے دوران منیر حسن نے آفاق سے پوچھا۔ وجدان سے ملنے گیا تھا، اور جناب وہاں تھے ہی نہیں۔ اس کی بات کاٹ کر منیر حسن نے اس کی بات پوری کی۔ آفاق خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کیا کہتا؟ وہ تو وجدان کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر اس کے گھر چلا گیا، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ آفاق اس کے نام میسج چھوڑ آیا، لیکن وجدان ہنوز لاپتہ ہی رہا۔ آج 17 دسمبر تھی، اور آفاق جانتا تھا کہ آج ملیحہ کی ایگزیبیشن ہے۔ وہ کچھ دن پہلے ہی پاس لے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ملیحہ کو سرپرائز دے گا۔ آفس سے فارغ ہو کر سیدھے آرٹس کونسل جانے کی بجائے آفاق ڈیلی نیوز پیپر کے آفس گیا۔ آرٹس کونسل میں بہت زبردست ایگزیبیشن لگی ہے، چلو گے؟ وہ اپنے رپورٹر دوست ساجد کی ٹیک پر آ کر بولا۔ چلو گے؟ وہ اجنبے سے بول کر ہنسا۔ میں تو لیٹ ہو گیا ہوں یار، میرا اسسٹنٹ رپورٹر اس وقت آرٹس کونسل میں بیٹھا مجھے دعائیں دے رہا ہے۔ شام کے اخبار میں نمائش کی رپورٹ چھاپنی ہے۔ میں نے اس سے کہا تھا ڈائریکٹ وہیں پہنچ جائے، میں بھی سیدھا وہیں آؤں گا، لیکن ڈائریکٹر صاحب نے بولا اب وہ میری جان چھوڑیں تو میں جاؤں۔ کتنی دیر لگے گی؟
बस ये रिपोर्ट फाइनल कर दूं फिर चलते हैं, उसने कहा और रिपोर्ट में गुम हो गया। आफाक के कुर्सी पर बैठकर उसके फारिग होने का इंतजार करने लगा। साजिद ने जल्दी ही अपना काम खत्म कर लिया था। वो रिपोर्ट एडिटर के टेबल पर रख कर वापस आया तो आफाक उसे देख कर उठता हुआ बोला, वैसे वजदान भी अगर होता तो मज़ा आ जाता। हाँ यार, हमारी नगरी पूरी हो जाती। साजिद भी बोला, चल फिर उसे भी उठा लेते हैं। पर उठाना कहाँ से है ये भी तो बताओ। आफाक के जवाब में वो बोला, लाइब्रेरी से। आफाक हैरान हुआ, लाइब्रेरी से? आ तुझे रास्ते में बताता हूँ, उसने कहा और आफाक को साथ लेकर चल पड़ा। ये लाइब्रेरी का क्या चक्कर है? ड्राइविंग करते हुए आफाक ने साजिद से पूछा। चक्कर लाइब्रेरी का नहीं, लड़की का है। मुजदान और लड़की का चक्कर? इम्पॉसिबल। आफाक हैरान हुआ, वो तो लड़कियों को भाव तक नहीं देता। और लड़कियां हमें भाव नहीं देती। पर देख लो, तुम्हारी शादी भी हो गई और मेरी मंगनी भी। भाई ये जो दुनिया है ना, इत्तेफाकात का मजमुआ है। यहाँ कुछ भी हो सकता है। सूरज मगरिब से निकल सकता है, दिया आंधी में जल सकता है, पानी में आग लग सकती है और वजदान को मोहब्बत हो सकती है। तो मुझे आज बता रहा है? उसकी सारी बकवास के जवाब में आफाक बिगड़ कर बोला, मुझे भी कुछ दिनों पहले ही पता चला है, वो भी इत्तफाकन। उसने बिदक कर सफाई में कहा तो आफाक बोला, ट्रेलर तो दिखा दिया, फिल्म भी दिखा दो। यार कोई इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं है। 2-3 महीने पहले मैं और वजदान लाइब्रेरी गए थे। वहाँ वो बार बार एक लड़की की तरफ देख रहा था। वो लड़की थोड़ी सी खूबसूरत तो थी, पर सच बात है मुझे तो ऐसी खास नहीं लगी कि वजदान जैसा गहरा बंदा उसकी एक झलक देख कर मुतासिर हो जाए। फिर वो लड़की उठ कर चली गई, हम लोग भी अपने काम से फारिग होकर उठ गए और बात आई गई होगी। बल्कि उसके बाद से जो उसे लापता रहने की बीमारी हो गई है, तो मुझे शक भी नहीं हुआ कि ये उस लड़की के चक्कर में लाइब्रेरी जाता होगा। वो तो परसों में वहां गया तो उसे वहां देखा। फिर खुद ही मेरे पूछने पर बताने लगा कि सुबह से शाम तक लाइब्रेरी में होता हूँ। लाइब्रेरी बंद होने के बाद सड़कें नापता हूँ, फिर जब नींद आने लगती है तो घर चला जाता हूँ। बस इसी बात पर मुझे शक हुआ। उससे पूछा तो हंसने लगा, लेकिन तरदीद भी नहीं की। वो आखिरी जुमले पर सोचता हुआ बोला, आफाक गहरी सोच में डूब गया। उसकी निगाहों में बार बार उस शाम का मंजर घूम रहा था, जिसमें तख्त पर बैठी मलिहा खोए हुए अंदाज में अपने सामने बैठे वजदान को देख रही थी, जिसके अंदाज में भरपूर मारफतगी थी। आफाक की पेशानी पर लकीरें सी उभर आईं। वजदान लाइब्रेरी की पथरीली सीढ़ियों पर बैठा किताब के वर्क उलट रहा था, जब आफाक और साजिद उसके सर पर आ पहुंचे। अगर इल्म के समंदर में यूं ही गोते पे गोता लगाते रहे तो किसी दिन डूब जाओगे। आफाक ने हाथ मारकर किताब बंद कर दी। उठ, हम तुझे लेने आए हैं। मगर मैं नहीं जा सकता। उसने फौरन इनकार कर दिया। क्यों? जवाब में वजदान गरेज कर कुछ पलों के बाद बोला, मैं किसी का इंतजार कर रहा था। उसकी बात सुनकर साजिद बोला, जिसके इंतजार में तो 3 महीने से ढोल भांग रहा है, वो आज भी नहीं आएगी। मैंने कभी भी उसके आने की शर्त अपने इंतजार के सामने नहीं रखी। तो तुम मानते हो कि तुम उस लड़की के इंतजार में यहाँ आए हो? साजिद अचानक ही संजीदा हो गया। ना मानने से क्या फर्क पड़ जाएगा? वो आहिस्ता से बोला, मुजदान मुझे तुमसे इस पागलपन की उम्मीद नहीं थी। आफाक चिढ़ सा गया। जिस लड़की की तुमने सिर्फ शक्ल ही देखी है, उसके लिए तुम खुद को इस तरह बर्बाद कर रहे हो? क्या ये दीवानगी नहीं है? तो वो मुस्कुराया। और दीवाने को सिर्फ अपनी दीवानगी से मतलब होता है। एक दिन के नागे से तेरी दीवानगी में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा। ना वो आकर तेरी गैर हाजिरी नोट करने वाली है। अब उठ जा, साजिद ने कहा। फिर उसके नहीं नहीं करने के बावजूद वो दोनों उसे घसीटते हुए गाड़ी में ले आए। वो आया तो बेदिली से था, मगर नुमाइश में मलिहा को देखकर वो इस इत्तेफाक पर हैरान रह गया। आफाक न जाने किधर था और उसके साथ खड़ा साजिद किसी से इंटरव्यू ले रहा था। मुजदान अपने आप ही उसकी तरफ चल पड़ा। उसके हाथ में साजिद का कैमरा था। बिना सोचे ही गैर इरादी तौर पर उसने मलिहा की कई तस्वीरें खींच लीं। अपने चेहरे पर फ्लैश की रोशनी महसूस करके मलिहा इस तरफ मुतवज्जा हुई तो मुजदान को देखकर वो भी हैरान रह गई। वो दोनों हर तरफ से बेगाना आपस में बातें कर रहे थे, तभी आफाक उस तरफ चला आया। रिंग तो उसने मलिहा के चेहरे पर भी देखे थे, मगर वजदान की आंखों की चमक ने उसे वाकई उलझा दिया था। मलिहा पलट चुकी थी। आफाक चलता हुआ वजदान के पास आ गया और उसके कंधे पर हाथ रख कर गंभीर लहजे में बोला, वो मेरी बहन है। वजदान ने उसकी तरफ देखा जो जाती हुई मलिहा को देख रहा था। और मैं तुम्हारी बहन से शादी करना चाहता हूँ, वो अपने मखसूस वाजे अंदाज में बेतरक बोला था। आफाक उसे देखता रहा, फिर उसके शाने से हाथ हटाकर बोला, बाहर चलकर बात करते हैं। आज की वीडियो यहाँ तक ही। अगर आपको ये पसंद आया तो उसको सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को शेयर भी करें, लाइक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। अल्लाह हाफिज़।